أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ تو آج ہم قرآن لینگویج کلاس میں جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مرکب جاری۔ اس سے پہلے پہ ہم اس ٹاپک کو پڑھنا سٹارٹ کریں، ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے چلتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے کہا تھا جب اسماء کو جوڑنے کی بات آتی ہے، الفاظ کو جوڑنے کی بات آتی ہے تو دو طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہم نے کہا تھا ایک طریقہ جوڑنے کا یہ ہے، چاہے الفاظ اسم کے ساتھ جڑ جائے یا افعال اسماء کے ساتھ جڑ جائے یا اسماء آپس میں جڑ جائے۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ جڑنے کے بعد دو سے زیادہ الفاظ جب جڑ جائیں گے اس ارینجمنٹ کے ساتھ کہ ان کا مفہوم جو ہے، میننگ جو ہے کمپلیٹ نکل جائے، اس کو ہم نے کہا مرکب تام، کمپلیٹ سینٹنس۔ اسی کو ہم نے کہا تھا جو جملہ ہوتا ہے، یعنی اسے سینٹنس ایکچولی کہا جاتا ہے، اور اسی کو عربی میں بولا جاتا ہے کلام۔ اچھا، دوسرا ارینجمنٹ جو ہے وہ یہ ہے جہاں سے میننگ کمپلیٹ نہ نکل جائے، اس کو ہم نے کہا تھا مرکب ناقص۔ مرکب ناقص، اسی کو بولا جاتا ہے انکمپلیٹ سینٹنس۔ ٹھیک ہے، تو مرکب ناقص ہم نے کہا تھا چار ٹائپ کا ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہے مرکب جاری جو ہم پڑھیں گے آج۔ اچھا، تو مرکب جاری بیسیکلی جو ہم نے تین پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ تو مرکب ناقص کی چار ٹائپس، ایک تھا مرکب اضافی، دوسرا مرکب توصیفی، تیسری قسم مرکب اشاری، اور چوتھی قسم جو ہے مرکب جاری۔ اچھا، یہ جو پہلی تین ٹائپس ہیں ان میں دو اسما یہ سب میں دو اسما کی کمبینیشن سے بنتا ہے، یعنی دو سے زیادہ دو اسما کی کمبینیشن سے بنتے ہیں یہ سارے۔ لیکن یہ جو جاری ہے اس میں کمبینیشن آف جو ایک حرف اور اسم کی کمبینیشن سے یہ بنتا ہے۔ باقی سب یہ جو مرکب ناقص کی اقسام ہے یہ ساری کی ساری دو اسما سے مل کے بنتی ہے۔ اس کیس میں ایک اسم اور ایک فعل ہوتا ہے، ایک اسم اور حرف کے ساتھ بنتا ہے، تو وہی دیکھیں گے مرکب جاری۔ اس کا دوسرا نام جینیٹو فریزز بھی ہے، اگر آپ انگلش کی بکس کو دیکھ لیجیے تو جینیٹو فریزز۔ اچھا، تو مرکب جاری میں ہوتا کیا ہے؟ ایک حرف جارہ جو ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، یا حرف جار یا حرف جر بھی بولتے ہیں، پلس کوئی سا اسم، تو ان دو کا کنسٹرکشن جو ہے اسی کو بولا جاتا ہے مرکب جاری۔ یعنی ایک یہاں سے رائٹ سائڈ میں آپ کے آلویز حرف جارہ ہوگا، حرف جار، اور اس کے بعد میں اسم ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم نے پہلے ہی کہا کہ حرف جارہ کی وجہ سے اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے، یعنی اگر حالت رفع میں اسم ہے تو یہ حالت جر میں چلا جائے گا۔ تو آؤٹ پٹ اس کا ایسا ہوگا، ایک تو حرف جار رہے گا یا حرف جارہ پلس مجرور۔ کیا مطلب؟ یعنی اسم حالت جر میں چلا جائے گا، اور جو اسم حالت جر میں اس کو مجرور کہا جاتا ہے، تو یہ آؤٹ پٹ بن جائے گا اس کا، حرف جارہ پلس اسم حالت مجرور میں۔
ٹھیک ہے، حالت جر میں، مجرور کنڈیشن میں. اچھا، حرف جارہ ہم نے کچھ اگزامپل پہلے کی تھی، فی، علا، ان. ان کی تعداد ٹوٹل 14 ہے، 14. یعنی پارٹیکلز جو ہے ان کی ایک کیٹیگری میں حرف جارہ ہے، ایک پارٹیکلز کی کیٹیگری، تو ان کی تعداد 14 ہے. جیسے تو ان کو ہم گن لیں گے یا ایک ایگزامپل لے لیں گے تاکہ ہمارے سبھی یہ کلیئر ہو جائے کہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. جیسے جیسے فی ایک حرف جارہ ہے، یعنی یہ حرف ہے. حرف کو ہم نے بہت بار ڈیفائن کیا کہ یہ اکیلے سے اس کا الگ کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن یہ معنی تبھی دیتا ہے جب یہ اسم اور فعل کے ساتھ ملتا ہے. اچھا، تو فی کو جب ہم اسم کے ساتھ داخل کر لیتے ہیں، جیسے کوئی مثال، قرآن پاک میں الارض، تو زمین اسم ہے، الارض الف لام کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہم نے فی حرف جارہ جوڑا، تو آؤٹ پٹ کیا بنے گا؟ یہ اسم حالت جر میں چلا جائے گا. تو آپ کو یہ قرآن پاک میں ایسے ملے گا. فی الارض، تو یہ فی الارض کسی بھی سینٹینس میں ملے گا، اس کا مطلب یہ مرکب ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. اب فی کا مفہوم میں، ارض کا مفہوم زمین، تو اس کا میننگ ہمیں جو ملے گا زمین میں، یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. زمین میں کیا ہے؟ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں. زمین میں کدھر ہے؟ زمین میں کیسے ہے؟ تو زمین میں بس اتنا میننگ نکلتا ہے. تو یہ سینٹینس تو ہے، لیکن یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے، یعنی یہ مرکب ناقص ہے، مرکب غیر مفید، انکمپلیٹ سینٹینس. تو اسی طریقے سے پھر سماوات، آسمان میں. اچھا، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں. تو ایسے آپ بہت سارے مثالیں قرآن پاک سے لے سکتے ہیں. دوسرا حرف لے لیتے ہیں، زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہوئے. دوسرا حرف آپ لے لیجئے با زیر کے ساتھ. یہ حرف، ایک حرف تھا فی، حرف جارہ کی کیٹیگری، اور اب دوسرا ہے با زیر کے ساتھ. جیسے اس کو اسم کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جیسے اس کو آپ کا اسم ہے ربن، تو با کے ساتھ یہ بنائے گا بی ربن. تو اس کو بی ربن، جیسے سورہ ناس میں بی رب الناس. تو با نے کیا کیا؟ با زیر نہیں، با کسرہ والے با نے، جو کہ حرف جارہ ہے، اسم کو حالت جر میں لیا، یعنی رب سی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا دوسرا. تیسرا مرکب جاری. تیسری ایگزامپل، جیسے تا زبر کے ساتھ، یعنی تیسرا حرف جارہ. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے تاللہ. اچھا، یہ تا جو ہے، اس کا مفہوم قسم کے مفہوم میں اس کا میننگ نکالا جاتا ہے. یعنی اس کا مفہوم لیں گے اللہ کی قسم.
تو تاللہ اس کا میننگ قسم کے لیے اسپیسیفک ہوتا ہے. با کا میننگ کنڈیشن کے حساب سے کانٹیکس کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے، لیکن تا اسپیسیفکلی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے صرف اللہ کے ساتھ. تاللہ. اچھا نیکسٹ پہ آتے ہیں. آپ کا حرف جارہ میں سے جو چوتھا ہے وہ چھوٹا کاف. تو چھوٹا کاف کا کنسٹرکشن ہم دیکھیں گے یہ مرکب جاری میں. جیسے کل حمار، کا پلس حمارن، حمارن گدی کو بولا جاتا ہے. تو کا پلس حمارن بنے گا کل حمار. کل حمار. ٹھیک ہے. اچھا یہ الحمار، اس کو جب کا کو حمارن تو بنے کا حمارن. اس کو جب الف لام کے ساتھ بنا لیتے ہیں اس کو الحمار، الحمار، یہ بن جائے گا کل حمار، کل حمار. ٹھیک ہے. اچھا کل حماری، سوری. ٹھیک ہے. حالت جر میں تو یہ حمارن گدی کو بولا جاتا ہے. جب ہم نے اس کو الف لام ایڈ کیا تو الف لام داخل کرنے سے یہ تنوین ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے، تو بن جائے گا الحمار. حرف جارہ کو الحمار کے ساتھ یہ بن جائے گا کل حماری. یہ الحمار تھا تو اب بن گیا یہ کل حماری. کا میننگ اس کا جو مفہوم نکلتا ہے مانند، کی طرح، کی طرح. اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اس چیز کی طرف، اس جیسا. تو یہی مفہوم حرف جارہ کا نکلتا ہے. تو کل ہماری گدی کی طرح. جس طرح قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں کل ہمار، غالباً سورہ جمعہ میں تو نہیں ہے، بہرحال کل ہمار جیسا مفہوم ہمیں نکلتا ہے اس آیت سے. تو کل ہمار یعنی گدے کی طرح، گدے کی طرح. تو یہ بھی حرف جارہ. اچھا کم مثل الحمار آتا ہے، یعنی کا پلس کا مثلو، تو یہ بن جائے کا مثلیل، کا مثلی، کا مثلی. تو یہ کا مثلی یعنی اس کی طرح، اس کی مثل جیسا، اس کی طرح، اس جیسا. کا مثل الحماری. تو کا مثلو سے مثلی یعنی اس کی مانند، اس کی مثل، اس جیسا، لائک دیٹ. تو یہ بن گیا آپ کا چوتھا حرف جارہ. تو یعنی یہ اسم کے ساتھ آتا ہے، چاہے اسم الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کے بغیر ہو. دونوں صورتوں میں یہ اسم کو حالت جر میں کنورٹ کر لیتا ہے. یعنی آپ یہ حرف جارہ اور مجرور، اس کو بولتا ہے جار مجرور کنسٹرکشن یا جار مجرور ترکیب. اچھا یہ ہو گیا چوتھا. پانچواں، تو پانچواں جو ہے حرف جارہ بہت ہی امپورٹنٹ، جو ہم نے ابھی لکھا تھا من اور ان. من اور ان دونوں کا مفہوم نکلتا ہے سے. یعنی جب ان کا آپ ٹرانسلیشن لکھیں گے تو ٹرانسلیشن میں دونوں کا مفہوم نکلے گا سے. جیسے ہم لکھ لیتے ہیں ان ابی ہریرہ، ان عبداللہ ابن مسعود، ان عائشہ. تو مختلف، تو سے، ان سے روایت ہے. قرآن پاک کی مثال لے لیتے ہیں ان اور من کی. جیسے ان الفحشاء، اسم ہے الفحشاء، الفحشاء، فا الفحشاء، فحشا، فحشت جو ہوتی ہے نا اس کا اسم ہے. تو اس کو جب ان رائٹ سائڈ میں ہم لگا دیں گے تو ان
اب یہ بن جائے گا انل فحشائی. تو یہ اصل میں تھا اسم جو اس کا الفحشاء آرجن اسم. اب بن جائے گا یہ انل فحشائی، یعنی ان کی وجہ سے یہ جو حمزہ ہے اس کی یہ حالت جر میں چلا گیا. یہاں پہ تھا الفحشاء تو ان کی وجہ سے. اب من کی اگزامپل لیتے ہیں. من تو بہت سارے اگزامپل ہے قرآن پاک میں. من البیت یا من المسجد. تو اسم ہے المسجد، اس پہ آپ من داخل کر دیجئے وہ والی سائڈ میں. یہ بن جائے گا من المسجد. تو یہاں پہ تھا مسجد یا مسجد. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، سورہ اسراء میں یا سورہ بنی اسرائیل میں. تو یہ ہو گیا آپ کا ان من. تو ہو گیا آپ کی 5 اور یہ ہو گیا 6. اچھا 7th آپ لے لیجئے. اچھا اب یہاں تھوڑا سا کنفیوژن سم ٹائمز یہ ہو جاتا ہے. یہاں تو یہ ان تھا، اب یہاں ان پہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے میں نے ان کو زیر کے ساتھ لکھا ہے یہاں پہ. یہاں یہ من تھا حرف جارہ، تو یہاں میں نے اس کو زبر کے ساتھ لکھا ہے. یہ شاید میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی آپ کا جو ایک لفظ ہے یا ایک ورڈ ہے اس کا ایک حروف آخری حروف وہ ساکن ہے، آگے آپ کو ملانا ہے اس کو لام ساکن کے ساتھ، کیونکہ حمزۃ الوصل ہے الف لام کا، تو یہ پڑھا نہیں جاتا. تو اس کو اس کے ساتھ ملانا، یہ بھی ساکن ہے. ساکن آپ سے ملتے نہیں ہیں. تو رول یہ ہے کہ آپ اس نون کو زیر دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سیم از دیکھیے یہاں پہ من کو ہم نے زیر دے دی اس لیے الف لام کے ساتھ ملانے کے لیے. تو یہ قاعدہ ہے. اکثر زیر دی جاتی ہے زیادہ تر، لیکن بہت کم جگہ پہ زبر دی جاتی ہے. یہاں پہ منل کے کیس میں زبر ہے، لیکن زیادہ تر رول یہی ہے کہ آپ کو زیر ہی دینی پڑتی ہے ملانے کے لیے. بہت جگہ پہ ہے لیکن اب یہ ڈسکس ہم یہاں پہ کریں گے نہیں. اچھا آ جائیے اور ایک نیکسٹ پہ. تو ہو گیا آپ کے 5 6. اب 7واں الہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ان کو پہلے تھوڑا سا ہم ریڈ بنا لیتے ہیں. ایک حرف جارہ فی، با زیر کے ساتھ، تا زبر کے ساتھ. اچھا کاف چھوٹا کاف زبر کے ساتھ، من ان. تو ہو گئے 1 2 3 4 5. 7 کیسے ہو گئے؟ اچھا یہ ہو گئے 6. اب 7واں آپ کا ہے الہ. الہ کا جب ہم میننگ نکالتے ہیں ایز یوزول وہ ہے تک، اپ ٹو تک، وہاں تک، یہاں تک، اس تک، اپ ٹو دیٹ. تو قرآن پاک میں اس کی مثال لیتے ہیں من المسجد الی المسجد الاقصی. تو اس میں بھی الی المسجد، یعنی آپ کا اسم المسجد، آپ کا اسم ہے المسجد، آپ کا اسم دیکھیں حالت رفع میں. تو آپ جب الہ اس پہ داخل کر دیں گے یہاں سے، تو آپ اسے لکھیں گے الی المسجد، الی المسجد. اب دیکھیے مسجد سے مسجد. اب یہاں پہ بھی تھوڑا سا ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے. الہ میں یہاں پہ یہ جو یا ہے اس پہ ایک کھڑا الف ہے، لیکن جب اس کو ملا کے پڑھیں گے آگے تو یہ ایسی زبر میں لکھا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ آبزرویشن سے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں. اچھا ہو گئے 7. 8واں 8 حرف جارہ الا. یہ تو قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کا میننگ ہے پر، آن، پر. جیسے الا کو آپ استعمال کر لیجئے، العرش اسم ہے، العرش عرش. ایک ہو گیا فرش، دوسرا عرش اوپر، آسمان سے اوپر عرش. تو عرش کے ساتھ یہ بن جائے گا، آپ کو قرآن پاک میں ایسے دکھے گا علی العرش.
अलल, अलल ये लाम पे साकिन है, अर्श। तो इस पे अगर आप गौर फिक्र थोड़ा करेंगे इस पे, तो यहाँ पे भी जो अलिफ अला था उस पे खड़ा अलिफ है, लेकिन मिलाने के बाद ये जबर एज अ जबर लिखा जाता है। अल अर्शु से अल अर्श, अर्श पर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8। ये एग्जाम्पल नंबर 9 थी। तो एग्जाम्पल नंबर 10 लिख लीजिए आप, हत्ता। मैं थोड़ा इसको क्राउडिंग की कंडीशन में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पेज की कॉन्स्टेंट्स के लिए। अच्छा, हत्ता, हत्ता एक ऐसा हरूफ है, ये भी हर्फ जारा में से दूसरे हरूफ की कैटेगरी में भी इसका इफेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम पढ़ रहे हैं हर्फ जारा। तो हत्ता इसका मीनिंग, इसका भी तक मीनिंग निकलता है। इसको अब टिल बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे हीन वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, एक इसम है हीन। तो हत्ता को आप हीन के साथ लेके आइए। हीनु एक इसम है, हीनु जो वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हत्ता हीनु को जब आप लिखेंगे तो ये बनेगा हत्ता, हत्ता हीनिन। हत्ता हीनी एक मुकर्रा वक्त तक, हत्ता टिल दैट पीरियड जो ऑलरेडी फिक्स होता है, हत्ता हीनी। तो यहाँ पे मीनिंग तक का है, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये था कि ये हालत रफा में है और यहाँ पे हालत जर में। अच्छा, इसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट और भी है, मैं यहाँ पे सिर्फ वो डिस्कस करूंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो कुरान पाक में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है लाम जारा, लाम जीर के साथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाम जारा हर्फ जारा में से बहुत इम्पोर्टेंट है, ली यानी लाम जेर के साथ या लाम कसरा के साथ। तो लाम जारा जो है इसका मफहूम भी है के लिए, के लिए, या इसको मिल्कियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिल्कियत के लिए। कुरान पाक में मिल्कियत के लिए बहुत इस्तेमाल हुआ है। जैसे लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, यानी आसमान और जमीन की जो मिल्कियत है सिर्फ अल्लाह की है। लिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्द, तो मिल्कियत के लिए भी इस्तेमाल होता है, के लिए भी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जैसे हम लिखेंगे कुरान पाक की कोई मिसाल, इसम है काफिरूना, कुरान पाक में इसम है काफिरूना, काफिरूना, बहुत सारे काफिर, जमा सालिम का सीगा मुज़क्कर के लिए। तो लाम के साथ इसको मिला ले तो बन जाएगा लिल काफिरीना, यानी काफिरूना को आप अलिफ लाम भी डाल दीजिए तो कुरान पाक में ऐसे मिलता है, लिल, लिल काफिरीना। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैंने कहा था, जब हमारे पास कोई वाहिद ये जो है मुज़क्कर सालिम जमा का सीगा रूना साउंड के साथ आता है, ऊना साउंड के साथ, तो ये हालत रफ़ा वाली हालत होती है। इसकी हालत जर होती है ईना साउंड से, तो लिल काफिरीना। यहाँ पे आप फतहा से नहीं देखो कि यहाँ भी फतहा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हालत रफ़ा में ऊना है और हालत जर ईना है। तो ये ईना क्यों मिल गया, लाम कसरा के साथ, यानी लामी जारा की वजह से। तो काफिर होने से काफिरीना। तो ये तो थे जो सबसे ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होने वाले हर्फ जारा है,
جو قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ایک مرکب ناقص بناتے ہیں اسم کے ساتھ، جس کو مرکب جاری بولا جاتا ہے. اور اس کا مفہوم اب ڈائریکٹلی ایسے نکال سکتے ہو جیسے فی الارض، زمین میں، تاللہ اللہ کی قسم، کمثلی اس کی طرف، اس طرح سے جیسے عن الفحشاء فاحشات سے، فحشا سے، برائی سے. اچھا، من المسجد مسجد سے، الی المسجد مسجد تک، علی العرش عرش پر. اچھا، حتی ہین ایک مقررہ وقت تک. اچھا، للکافرین کافروں کے لیے. اب کافروں کے لیے کیا؟ کافروں کے لیے کیسا؟ تو یہ مفہوم کمپلیٹ نہیں نکل رہا، انکمپلیٹ میننگ ہے. تو اس کنسٹرکشن کو، حرف پلس اسم کی کنسٹرکشن جس میں انکمپلیٹ میننگ نکلے گا، اس کو بولا جاتا ہے مرکب جاری. تو اس فاؤنڈیشن کورس میں اس کے لیے اتنا ہی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سٹارٹ کریں گے اور ایک مرکب یا اضافی یا توصیفی یا اشاری. تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.